اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واصحابہ المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سامعین و ناظرین، آج عنوان ہے ختم نبوت، کہ جو ضروریات اسلام میں سے ہے، جس کا نام نبوت ہے، رسالت ہے، اور انہی میں سے ایک مسئلہ جو ضروریات اسلام میں سے ہے وہ ختم نبوت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور نہ ہی کوئی نئی شریعت آئے گی۔ جو بھی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد، خواہ اس دور میں ہو یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے فوراً بعد کسی نے دعوی نبوت کیا ہو، یا کسی بھی زمانے میں دعوی نبوت کیا ہو، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور تعلیمات محمد وآل محمد سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے، تعلیمات محمد وآل محمد سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ واجب القتل ہے۔ تو کیونکہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے، جو ختم نبوت کا منکر ہے، جو انکار کرتا ہے، اور جو پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت یا رسالت کا قائل ہے کہ آپ کے بعد نبی یا رسول آ سکتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کا اتفاقی اور اجماعی عقیدہ ہے، جس میں کسی مکتب سے تعلق رکھنے والے شخص کو اختلاف نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ختم نبوت کے حوالے سے قرآن مجید کی بکثرت آیات موجود ہیں۔ اس کے بعد خود پیغمبر گرامی قدر اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی متواتر احادیث موجود ہیں، کہ جس میں یہ صراحت موجود ہے کہ آپ کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے، اور جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے اور اسلام سے خارج ہے۔ تو اس سلسلے میں شیعہ تفاسیر اور شیعہ محدثین کی کتب احادیث، اور اس کے بعد فقہاء و علماء کرام کی، یعنی کبار علماء کرام کی کتب میں وضاحت موجود ہے۔ یہ تفصیلاً تو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، صرف بطور نمونہ صرف چند حوالے کتب تفاسیر کے، اور پھر شیعہ کی جو بنیادی اور اساسی کتاب ہے اصول کافی، اس سے چند احادیث آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اب میرے سامنے یہ تفسیر قمی ہے، علی بن ابراہیم بن ہاشم قمی، جو 3 صدی ہجری کے معروف مفسر ہیں۔ انہوں نے اسی آیت کے تحت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ وخاتم النبیین سے کیا مراد ہے۔ فرماتے ہیں ولا نبی بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی جو اس آیت میں لفظ خاتم النبیین آیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔
اس کے بعد یہ تفسیر تبیان ہے، شیخ الطائفہ شیخ ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی رحمت اللہ علیہ، جن کا انتقال 460 ہجری میں ہوا ہے، انہوں نے بھی اسی آیت کے ذیل میں یہ لکھا ہے وخاتم النبیین ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین اے آخرہم لأنہ لا نبی بعدہ الی یوم القیامہ، یعنی خاتم النبیین سے مراد یہ ہے کہ آپ انبیاء کرام میں سے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، لأنہ لا نبی بعدہ الی یوم القیامہ، یعنی قیامت تک، محشر تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد یہ تفسیر ہے علامہ شیخ ابو علی فضل بن حسن طبرسی رحمت اللہ علیہ، یہ 6 صدی ہجری کے محدث ہیں، جن کی ایک تفسیر مجمع البیان بھی ہے، یہ ان کی تفسیر جوامع الجامع ہے۔ یہ اس کے اسی آیت کے ذیل میں صفحہ 70 پہ یہ لکھتے ہیں کہ وخاتم النبیین آخرہم ختمت النبوۃ بہ فشریعتہ باقیۃ الی آخر الدہر، یعنی آپ پر نبوت ختم کی گئی ہے اور آپ کی شریعت قیامت تک یعنی باقی ہے۔ تو اس لحاظ سے تفسیر شیعہ کتب تفاسیر کم از کم 25 تفسیروں سے میں نے اس آیت کے تحت ختم نبوت پر یہ مفسرین کے اقوال نقل کیے ہیں۔ میں نے ایک مستقل کتاب تحریر کر دی ہے، وہ عن قریب منظر عام پر آ جائے گی، اور میرا آرٹیکل ایک نور معرفت جو اسلام آباد سے مائی مجلہ چھپتا ہے، اس میں وہ میرا آرٹیکل شائع ہو چکا ہے۔ تو اس سلسلے میں وہ میں نے کم از کم 25 تفسیروں کے اقتباسات نقل کیے ہیں کہ جس میں اس آیت کے تحت مفسرین نے وضاحت سے کہا ہے کہ آپ کے بعد نبوت ختم ہے، جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے۔ اس کے بعد احادیث پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود صراحت موجود ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کے بعد کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں 2 چیزیں آپ کے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید ہے اور ایک میری اطرت اہل بیت ہے، آپ نے ان سے تمسک کرنا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، ان کی اقتداء کرنی ہے۔ اب آئیے کہ اہل بیت کیا کہتے ہیں، خاندان رسالت کے افراد کیا کہتے ہیں، کیوں اہل البیت ادری بما فی البیت، گھر والا جانتا ہے کہ گھر میں کیا پڑا ہے۔ اب ہم آپ کے 12 جا نشین ائمہ اطہار، ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے صرف 2-3 احادیث ان کے یعنی ارشادات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے سامنے اصول کافی ہے، جلد اول ہے، اور یہ کتاب الحجت، اس میں یہ انہوں نے باب باندھا ہے، باب و جہات علوم الائمہ علیہم السلام، اس کی یہ پہلی حدیث ہے، اور تسلسل کے اعتبار سے 682 نمبر حدیث ہے، اور پوری سند موجود ہے۔ جو بھی میں آپ کے گوش گزار احادیث آپ کے گوش گزار کروں گا وہ سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ یہ میں نے اپنی کتاب میں جو بھی احادیث تحریر کی ہیں وہ فنی اعتبار سے، اسنادی اعتبار سے مستند احادیث میں نے نقل کی ہیں، تاکہ احادیث میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے، سند کے اعتبار سے وہ صحیح ہے۔ یہ حدیث پوری سند موجود ہے، محمد بن یحییٰ عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل عن عمہ حمزہ بن
वज़ीअ अन अली इस्साई अन अबिल हसन अल-अव्वल मूसा अलैहिस्सलाम। यानी ये पूरी सनद है। हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का इरशाद है, जो 7वें इमाम हैं। वो इरशाद फरमा रहे हैं, हदीस थोड़ी लंबी है, मैं सिर्फ वो इक्तिबास नकल करूँगा जो हमारा जो मौजू हमारा ज़ेर बास है, कि इमाम अलैहिस्सलाम आखिर में फरमाते हैं वहुव अफ़ज़लु इल्मिना, यानी इल्म की अक़साम बयान करते हैं ना, कि एक वो इल्म है यानी जो गुजरा हुआ है, वो भी हम जानते हैं, वो यानी हमारे सामने वाज़ेह है। फ़अम्मल माज़ी फ़मुफ़स्सरुन व अम्मल गाबिरु फ़मज़बूरुन व अम्मल हादिसु फ़क़ज़्फ़ुन फ़िल क़ुलूबि व नक़रुन फ़िल अस्माइ व हुवा अफ़ज़लु इल्मिना। यानी आखिरी जो जुमले हैं वो ये हैं, वला नबिय्या बअदा नबिय्यिना, हमारे नबी अकरम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है, कोई नबी नहीं आएगा। आपके बाद खत्म नबुव्वत, यानी नबुव्वत खत्म हो चुकी है। इसके बाद दूसरी हदीस है, बाफी अन्नल आइम्मता बेमन युशबिहूना मिम्मन मज़ा व कराहियतिल क़ौल फ़ीहिम बिन नबुव्वा। इस बाब की हदीस नंबर 2 है, और मुसलसल जो नंबर है वो है 698 नंबर हदीस है। इसमें इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, छठे इमाम अलैहिस्सलाम, इरशाद फरमाते हैं कि इन्नमल वुकूफ़ु अलैना फ़िल हलाल वल हराम, यानी हम पर हलाल और हराम का आगाह करना है। यानी हमारा फरीज़ा ये है कि हम शरीयत के हलाल और हराम से उम्मत मोहम्मदिया को आगाह करें। फ़अम्मन नबुव्वतो फला, रहा ये मसला नबुव्वत का, तो फला, आपके बाद नबुव्वत खत्म हो चुकी है, सिलसिले नबुव्वत आपके बाद नहीं है, कोई नबी आपके बाद नहीं आ सकता। इसी तरह हदीस नंबर 3, इस बाब की हदीस नंबर 3 है और 699 नंबर हदीस है। इसमें इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह अज़्ज़ा ज़िक्रुहु ख़तमा बिनबिय्यिकुमुन नबिय्यीना, अल्लाह ताला ने आपके जिक्र से, यानी आप पर नबुव्वत, नबियों की नबुव्वत को ख़त्म कर दिया है। फला नबिय्य बअदहु अबदा, आपके बाद हमेशा हमेशा के लिए कोई नबी नहीं आएगा। व ख़तमा बिकिताबिकुमुल कुतुब, और तुम्हारी किताब, यानी ये कुरान मजीद के जरिया से अल्लाह ने आसमानी किताबों का सिलसिला भी यानी ख़त्म कर दिया है। इख्तिताम है तुम्हारी ये किताब, यानी कुरान मजीद, बाकी किताबों का। फला किताब बअदहु अबदा, कुरान मजीद के बाद कोई आसमानी किताब नहीं आएगी, और ये आखिरी किताब है, किताब भी आखिरी है और नबी भी आखिरी है। तो इस एतबार से कुतुब अहदीस में भी सराहत मौजूद है। कुतुब शिया में अमाली शेख सदूक, इलल शरअ, उयून अखबार रज़ा, शेख सदूक रहमहुल्लाह ने बड़ी सराहत के साथ खत्म नबुव्वत पर तफसीली बात की है। और इसी तरह हदीस में से जो बैन अल फरीकैन मुतवातिर हदीस है कि या अली अंत मिन्नी बेमंज़लत हारूना मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी, अली तेरी मेरी मंजिलत ऐसे है जिस तरह हारून और मूसा के माबैन थी, ला नबिय्य बादी, लेकिन मेरे बाद नबी नहीं आएगा। और ये हदीस सराहत करती है, ये हदीस वाज़े करती है कि हजरत अली में सिवाय नबुव्वत के तमाम कमालात मौजूद हैं। अली तू मेरे बाद मेरा खलीफा है, बाकी कमालात तेरे अंदर हैं, क्योंकि मेरे बाद सिलसिले नबुव्वत खत्म हो चुका है, लिहाजा मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। और इस हदीस को अल्लामा मोहम्मद तकी मजलसी रहमतुल्लाह अलैह ने रौज़तुल मुत्तकीन, जो कि 18 जिल्दों में
ایران سے شائع ہو چکی ہے، اس کی جلد نمبر 17 میں اسی حدیث منزلت کو متواتر کہا ہے، اور وہاں ثابت کیا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو ناظرین و سامعین، یہ حدیث منزلت واضح طور پر صراحت کر رہی ہے کہ آپ کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہے۔ تو اسی طرح تمام مسلمانوں نے، شیعہ سنی جو بھی مکاتب فکر ہیں، سب کا اتفاق ہے کہ پیغمبر گرامی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور جب مرزا قادیانی ملعون نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تو تمام مسلمانوں نے بلا تفریق و مذہب، تمام مسلمانوں نے مل کر اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا اور ان کو کافر قرار دیا ہے۔ تمام علماء نے تحریری رد بھی کیا، اس کا تحریری کام بھی کیا کتابی صورت میں، اور اپنی یعنی بیانات اور تقاریر کے ذریعے بھی اس خبیث کا رد کیا ہے۔ اسی طرح شیعہ علماء نے سر فہرست علامہ سید علی حائری لاہوری، انہوں نے مرزا احمد قادیانی کے رد میں مستقل کتابیں لکھی ہیں، اور ان کی تمام کتابیں اکثر تو فارسی میں ہیں اور کچھ اردو میں ہیں، وہ میرے کتب خانے میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے ایک کتاب فارسی میں لکھی ہے غایت المقصود، اور اس کی 4 جلدیں ہیں۔ یہ 4 جلدوں میں مرزا قادیانی کے رد میں علامہ سید علی حائری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے تبصرۃ العقلاء لکھی ہے کہ جب قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے علامہ حائری کا رد لکھا، تو اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی توہین کی۔ جب اس نے نواسہ پیغمبر کی توہین کی، تو علامہ سید علی حائری نے اس کے رد میں اپنی ایک کتاب لکھی وسیلۃ المبتلا لدفع البلاء، کہ جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی افضلیت کو ثابت کیا اور ان کے مقام اور مرتبہ کو واضح کیا ہے کہ اے مرزا، تو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی توہین کرتا ہے جو کہ پیغمبر کے نواسے ہیں، اور تو خود یعنی گستاخ رسول بھی ہے اور پھر گستاخ حسین بھی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بہت سی کتب تحریر کی ہیں۔ اس کے بعد مرزا، یہ حقیقت ہے کہ جس بندے کے پاس کوئی دلائل نہ ہو، قرآن و سنت سے عقل سلیم کی روشنی میں کوئی دلائل موجود نہ ہو، دلائل سے عاری ہو، تو پھر وہ زبان درازی کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح مرزا نے اپنی کتابوں میں علامہ سید علی حائری رحمہ اللہ کو گالیاں دی، جس کا اعتراف یہ انہوں نے کیا ہے حضرت مولانا محمد عبداللہ امرتسری، انہوں نے کتاب لکھی ہے محمدیہ پاکٹ بک، یہ مرزائیوں کے رد میں، کیونکہ ان کی تھی آمدیہ پاکٹ بک، تو انہوں نے اس کا جواب دیا محمدیہ پاکٹ بک۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مرزا کا، غلام احمد قادیانی کا نام بنام علماء اسلام کو گالیاں۔ انہوں نے لکھا ہے توہین حضرت مولانا سید نذیر حسین دہلوی، فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ امرتسری، حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی، مولانا سعد اللہ لدھیانوی، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولوی، اور مولانا علی حائری لاہوری مجتہد۔ ان علماء کو مرزا نے گالیاں دی ہیں کہ جب انہوں نے قرآن و سنت اور عقل سلیم سے اس کا مردود ہونا، اس کا جھوٹا ہونا، اس کا کذاب ہونا ثابت کیا، تو پھر وہ گالیوں پر اتر آیا، اور اس نے شیعہ علماء کو بھی گالی دی، اور بلکہ تمام یعنی علماء کو اس نے گالیاں دی ہیں۔
اس کے بعد شیعہ علماء میں سے باقیوں نے بھی مرزائیوں کے رد میں کتابیں لکھی ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اور یہاں وہ سب میں نہیں دکھا سکتا۔ تو ایک کتاب ہے، ایک جھنگ کے بہت بڑے عالم تھے جن کا انتقال 1940 میں ہوا ہے، ڈاکٹر نور حسین سیالوی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تحفہ نورانی و ایمان قادیانی، یہ مستقل کتاب لکھی جو 1915 میں چھپی ہے۔ اور علامہ حیری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے غایۃ المقصود ہے، یہ 1901 میں چھپی ہے۔ تو اسی طرح اس کے بعد قاطع البرہان، یہ راولپنڈی کے رہنے والے تھے، سید امیر حسین شاہ بخاری صاحب۔ انہوں نے اس کتاب میں مقدمے میں یہ ذکر کیا ہے کہ میں نے مرزائیوں سے راولپنڈی مری روڈ پہ جو ان کی لائبریری ہے اس میں جا کر ان کے جو مولوی صاحبان تھے ان سے جا کر ختم نبوت پر مناظرے کیے ہیں۔ یہ مولوی اللہ دتا تھا جلندری، جیسے یعنی ابو العطا، اس نے ایک کتاب لکھی تھی برہان، یعنی مرزے کی نبوت کو ثابت کیا تھا۔ تو انہوں نے اس کے رد میں کتاب لکھی ہے قاطع البرہان بجواب برہان، یعنی اس رسالے کا انہوں نے مستقل جواب لکھا ہے۔ اس کے بعد ایک بھیرا کے سید تصدق حسین BA تھے، اور ان کا بڑا مطالعہ تھا، بہت بڑی لائبریری بھی ان کی موجود تھی۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تحفہ قادیان، اور انہوں نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ مرزا اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، قذاب ہے، اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح شیعہ علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، کم از کم 20-25 کتابیں تو میری لائبریری میں موجود ہیں کہ جو اس دور میں لکھی گئی ہیں، اور بعد میں بھی علماء نے اور محققین نے قلم اٹھایا ہے اور مرزا ملعون کی تکذیب کی ہے۔ تو میں انہی الفاظ پر ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔